ہاتھ پاؤں پھٹنے کے دیکھیے ایک سبب تو نہیں، بہت سارے اسباب ہیں. کچھ خارجی ہیں، باہر کے اسباب ہیں، جیسے ٹھنڈ میں ہماری کھال اس طرح سے ہو جاتی ہے. کچھ داخلی اسباب ہیں، اگر باہر ٹھنڈ بھی نہیں ہے، باہر کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ پاؤں اگر پھٹ رہے ہیں تو جگر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جگر میں کچھ مشکلات ہیں. یہ ظاہری جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے باخبر کرتی ہیں، مگر ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اگر پہلے متوجہ ہو جائیں تو بڑی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. جیسے بخار ہے، بخار جو ہے یہ انفیکشن کا جو ہے ایک الارم بجاتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے، تبھی تو بدن میں بخار ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہم نہیں دیتے. تو اگر ہاتھ پاؤں پھٹ رہے ہیں اور کوئی سبب بھی نہیں ہے اس کے باوجود باہر کا، تو جگر میں مشکل ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو باہر کے لیے آپ کا علاج ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگائیے. اللہ نے زیتون میں بہت شفا رکھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گوشت جب آپ پکائیں، یہ صحت مند کھانے افسوس سے ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کم کھائے جاتے ہیں. لذیذ تو کھانے ہمارے دنیا میں نمبر 1 ہیں. اس میں تو مغلوں نے اپنے باورچیوں سے بڑے کام لیے ہیں کہ لذت کے اعتبار سے پاکستان انڈیا میں جواب نہیں، مگر صحت کے اصول نہیں دیکھے گئے ہیں اور اس لیے یہ مشکلات بہت ہیں. دیکھیے ایک گوشت بنایا جاتا ہے صحت مند، اس میں آلو بخارا، سوکھے آلو بخارے ڈال کے، یہ زیادہ تر ایران میں یہ گوشت بنتا ہے. بہت لذیذ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھٹا بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی، اور وہ کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے. خصوصاً جگر کے جو مریض ہیں جب بھی گوشت کھائیں تو سوکھے آلو پر پاکستان میں ملتے بھی کم ہے لیکن سکھائے جا سکتے ہیں. تو سوکھے نہیں تو آپ تازے بھی ڈال سکتے ہیں، سوکھے کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے. سوکھے آلو بخارے جو ہیں آپ اپنے سالن میں ڈالیں، گوشت میں خصوصاً، تو اس سے جگر کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور یہ انشاءاللہ کھانا بھی اگر پکانا شروع کریں گھروں میں تو اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اور پھر اگر آلو بخارا کالا ہے جسے پرون کہتے ہیں، پرون بھی وہاں کم بنائے جاتے ہیں، مشکل نہیں ملتے ہیں، یورپ پورے میں ملتے ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں. تو اگر پرون گوشت میں ڈال کے کھائیں تو جن لوگوں کو غصہ بہت زیادہ ہے ان کا غصہ بھی کم ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے انرجی بھی مل رہی ہے اور آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جو علاج ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے، تو اس میں مرکب اول کہتے ہیں، ابن بسطام بھی اس دوا کا نام ہے، مرکب اول بھی ہے. اور دوسرا بہت زبردست امام علی رضا علیہ السلام کا یہ نسخہ ہے کہ ناف کے اندر جو ہے نا زیتون کے قطرات ڈالیں اور اس کو مالش کریں. اور اس میں یہ علم غیب کا بھی مسئلہ ہے، امام کے پاس علم غیب ہے ہی. تو ایک صحابی کو امام نے اس طرح سے کہا اور دوسرے صحابی آئے تو انہیں کہا کہ آپ چند سیکنڈ میں یا منٹ تک وہاں پہ مالش کرتے رہیں ناف میں. تو دوسروں نے پوچھا کہ مولا ایک ہی بیماری تھی دونوں کی، ایک کے لیے تو آپ نے کہا کہ بس آپ قطرات ڈال دیں سونے سے پہلے ناف میں زیتون کے، اور دوسرے کو آپ نے کہا کہ جناب اس پہ آپ مالش کریں. اور دونوں مریض جو ہے وہ دوسرے کسی شہر سے آئے تھے، یہ بھی نہیں کہ امام کے مثلا نزدیکی اصحاب میں بیمار تھے، آئے تھے شکایت کی. تو امام پاک نے فرمایا کہ جسے میں نے مالش کرنی کہا کیونکہ علم امامت سے میں جانتا ہوں کہ اس کے ناف میں سوراخ گودالی زیادہ، یعنی گہرا ہے زیادہ اس کا سوراخ، تو اسے ملنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو دوسرے کو میں نے بتایا تو اس کا ناف جو ہے اس میں زیادہ اندر سوراخ نہیں ہے تو وہ نکل جائے گا باہر، اس لیے میں نے کہا. تو خود امام رضا علیہ السلام کا یہ نسخہ ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ
नाफ में किया जाए। अलबत्ता रोगन बनफशा अगर पाए जैतून हो तो ज्यादा फायदा है, रोगन बनफशा भी अगर हो इसके लिए तो उसका ज्यादा फायदा होता है। और किन किन चीजों को फायदा देगा अगर इसको बाकायदगी के साथ नाफ में लगाया जाए? हाँ जी, ये अगर नाफ से सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, अगर रोगन बनफशा जैतून नाफ में रात, आपको ये भी मेडिकली ये भी एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता है ना, जो इंसान माँ के पेट में होता है सारी ग़िज़ाएं नाफ से लेता नाफ है। जड़ है उसके ना, तो हाँ, तो नाफ में जो चीज डालेंगे तो सब जगह पहुंच जाएगी। जिनके नाक बंद हो जाते हैं, एक सुराख किसी भी वजह से, एलर्जी की वजह से, उनके नाक की वो जनाब सुराख भी खुल जाएगा, दोनों से सांस ले सकेंगे।